السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہی ہو گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹوں عقبہ اور عتبہ کے نکاح میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما تھی۔ اس صورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بڑا ہی عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو طلاق دینے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی۔ چنانچہ وہ بدترین موت اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت زیادہ بچتے تھے، اس لیے 3 دن تک اس مرد کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو آنے لگی۔ تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی گئی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا مال، اس کی کمائی اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال بالکل ہی غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ ام جمیل بنت حرم بن امیہ، ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لاد کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو اذا تکلیف ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اظہار رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی اور سے مدد لینا بھی بالکل گوارا نہ کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی، جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھیں۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے
پیچھے سے اس گھٹے کو کھینچا، وہ گرا اور جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ اس گستاخ خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی۔ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوا ہوگا۔ عبد العزیٰ بن عبد المطلب، جس کی کنیت ابو عتبہ تھی، قریشی سردار اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اس سے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور یہ بولے کہ آپ نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا۔ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ کو بڑا برا کہتا اور یہ کہتا کہ آپ جھوٹے ہیں، اس لیے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا۔ ابو لہب حضور کے اتنے مخالف تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو وہ بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا، محمد ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی۔ نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب حضور کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا جس سے آپ کی ایڑیوں تک خون جاری ہو جاتا۔ قرآن کریم میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، اگر میرے بھتیجے تم سچے ہو تو آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ نہ دے کر میں عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد الحرام پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ نے جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میری مذمت اور رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر محمد میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملزم کہتے تھے۔ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب ملزم کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ ملزم کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بھی بیچ ڈالا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے چہرہ انور کی طرف تھوک دیا، مگر وہ ناپاک تھوک وجائے اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کے گستاخی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کیا۔ تو وہ پوچھنے لگا، اس پر میرے بھتیجے محمد نے کیا کہا؟ عتبہ نے بتایا، اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جنگل میں جا کر انہیں کہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آنے لگی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں، تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتبہ کی حفاظت کرو۔ بس تم اپنا سارا سامان ایک جگہ پہ شہر میں اکٹھا کرو اور میرے بیٹے کا بستر سب سے اوپر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سو جاؤ۔ اخبار لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا۔ ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگھا، مگر کسی کو کچھ بھی نہ کہا۔ اس سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب کا برا حال تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا کہ میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہ بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب کے اس بیٹا عتبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مرا۔ روایات میں ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا، جو پھٹا، اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی وجہ سے بدبو پھیلنے لگی، تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران گٹھڑ میں منتقل کر دیتے ہیں، تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ گیا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چوٹ کی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ وہ بدبو پھیلنے لگی تو لوگوں نے اس کے اہل عیال کو کچھ شرم دلائی، جس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گھڑے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں
پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ ابو لہب کی بیوی جو جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اس کی گردن میں آگ کا توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔